بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے ایک ہی دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں مال و جان میں اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جو وظیفہ ہے دم ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو ہمیشہ کی طرح ایک نصیحت، اور وہ نصیحت یہی ہے کہ اپنے آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کا عادی بنائیں۔ جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے کہ اگر مجھے خواتین اور بچوں کا احساس نہ ہوتا، ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے بچوں کا اور خواتین کا احساس نہ ہوتا تو میں اپنے مصلی پر کسی شخص کو کھڑا کرتا اور ساتھ میں اپنے گروہ کو ساتھ لاتا، جو لکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں اٹھاتا اور ان گھروں میں آگ لگا دیتا جن کے مرد جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں آتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں باجماعت جو ہے وہ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل کی جو ہمارے معاملات ہیں جو اکثر بگڑ جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور وظائف بھی کرتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہوتے، پر اثر نہیں ہوتے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے، جو نوالا آ رہا ہے، اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ہمارا آیا ہوا رزق ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو نماز جو ہے اس کی پابندی کریں، دوسرا اپنے گھر کے کچن کے میں جو چیزیں آ رہی ہیں، آپ کی انکم کے جو ذرائع ہیں وہ دیکھ لیں کہ آیا وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان دو طرف توجہ دیں۔ آج کا دم نوٹ فرما لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 5750 نمبر، اور یہ جو دم ہے یہ میں اینڈ پر لگا بھی دوں گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے گا۔ دم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حضور علیہ السلام بڑا کا مقبول دم تھا۔ وہ دم کرتے تھے، اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، دوسروں کو بھی اسی طریقے سے دم کرتے تھے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو، آپ کے جانوروں کو، مال کو، اولاد کو کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو، تکلیف ہو، تو اس دم کو اول آخر درود شریف کے ساتھ کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور افاقہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جتنے مرضی دم کر لیں، جتنی مرضی دوائیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، جس پیر کے پاس چلے جائیں، جس حکیم کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، دنیا کے اعلیٰ ہسپتال میں چلے جائیں، ایک عقیدہ ہمارا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر شفا اللہ نے لکھی ہے تو پھر ہوگی۔ اگر اللہ نے شفا لکھی ہے تو آپ کو کسی راہ چلتے بندے نے کوئی پھکی دی تو اس سے بھی شفا ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے آپ کو شفا آپ کے مقدر میں نہیں رکھی تو آپ بڑے سے بڑے ہسپتال میں چلے جائیں تو تب بھی اللہ شفا نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمیں ہر معاملے سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو تو آپ کومنٹس باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا رپلائی کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔